آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں گناہ کا نام لگنا بھی برا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتلاتا چلوں کہ اسلام کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اسلام کو اپنے لوگوں سے نقصان پہنچا ہے۔ آج اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک تو گناہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود، اور پھر اس گناہ کو کھلے طور پر کر رہے ہیں، سب کے سامنے بیان کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ صرف نماز اور روزہ اور دینی امور میں لگ کر دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، سب کچھ چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ رہبانیت ہے جو اسلام میں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا کرنے کی اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جو امور ہیں، زندگی کے جو اوقات ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزرنے چاہیے۔ 24 گھنٹے کی جو آپ کی زندگی ہے وہ شریعت کے مطابق گزرنی چاہیے۔ آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب ہے۔ باقی غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، گناہ ہر کسی سے ہوتے ہیں، کوئی اس سے پاک نہیں ہے۔ اور چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ نے فرمایا کہ اس کو تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے آپ کی نیکیوں کے بدلے میں۔ سوال بڑے گناہوں کا ہے جس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور ایسے بہت سارے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، میرا امتی، اس کو معاف کر دیا جائے گا، بجز اس کے کہ جن لوگوں نے کھلا گناہ کیے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کھلا گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے رات میں کوئی گناہ کیا اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس شخص نے رات میں کیا ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو اس شخص نے خود ہی اپنے راز کو فاش کرتے ہوئے اپنے گناہ کا تذکرہ لوگوں سے کرنا شروع کر دیا کہ میں نے تو رات ایسا کام کیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات گزر گئی تھی اور اس شخص کے گناہ کو اللہ نے چھپا لیا تھا، لیکن اس نے اپنے راز کو خود ہی فاش کر کے اپنے آپ پر اس بات کو لازم کر لیا کہ اب اس کی اللہ کی طرف سے آخرت میں معافی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کھلا گناہ کرنے کا مطلب، کہ اپنے گناہ کو لوگوں سے بیان کر دیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ ارشاد فرمائی کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ جس شخص کے اندر صفت موجود ہوگی وہ مسلمان ہوگا، اور جس مسلمان کے زبان سے یا اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے لوگ عذاب میں آئے ہوئے ہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر وہ شخص اس حدیث کے تحت مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں اور آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے تو روزے نہیں رکھ رہا، روزے رکھ رہا ہے اور اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو مال کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا۔
یا اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو مالدار ہونے کے بعد حج پر نہیں جاتا، یعنی آدھے اسلام کو فالو کرتا ہے. یا اگر نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حج بھی کر آیا، زکوٰۃ بھی دینے لگا، لیکن حقوق العباد وہ ادا نہیں کرتا، یعنی اپنے آس پڑوس والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا. تو اگر حقوق العباد ادا کر رہا ہے تو حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے، اور حقوق اللہ اگر پورے طور پر ادا کر رہا ہے تو حقوق العباد میں کوتاہیاں کرتا ہے. تو یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کا حال ہے کہ آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں، آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ہم اس پر فٹ نہیں بیٹھتے. ہم اسلام میں پورے داخل ہوئے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوئے، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کم ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، گنے چنے لوگ ہیں جو پورے اسلام پر عمل کرتے ہیں. اور یہاں میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے اسلام پر عمل کرنا بہت بھاری کام ہے، یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگوں کا کام ہے پورے اسلام پر عمل کرنا، اور وہ اس چیز کو ناممکن سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحابہ اکرام نے پورے اسلام پر عمل کر کے نہیں دکھایا، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اعظام نے کہ پورے اسلام پر کبھی عمل کر کے دکھایا نہیں؟ بالکل کر کے دکھایا، مثال بن کر دکھایا. لیکن ہم لوگ ہیں کہ اس چیز کو ناممکن سمجھے بیٹھے ہیں. یہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ تم لوگ پورے طور پر اسلام پر عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ بالکل ہماری خام خیالی ہے. بالکل کر سکتے ہیں، پورے طور پر اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی. آج اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اللہ کے نبی کی 2 حدیثیں بیان کی کہ میری ساری امت کو معاف کیا جائے گا سوائے کھلا گناہ کرنے والوں کے، اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک تو گناہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود، اور پھر اس گناہ کو کھلے طور پر کر رہے ہیں، سب کے سامنے بیان کر کے گناہ کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ان کو سمجھایا جائے، ان کو توجہ دلائی جائے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہمیں ان حرکتوں کی، ان کاموں کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر لاکھوں کروڑوں درود ہوں، وہ ہمیں اس چیز سے منع کر کے گئے. اللہ نے اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ الٹا طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تم نے بھی تو اپنے فلاں زندگی کے فلاں حصے میں یہ کام کیا تھا. یا اگر ان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں، لڑائی جھگڑوں پر اتر آتے ہیں. تو بھائی مجھے بتائیے کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، 12 ربیع الاول کے موقع پر جھنڈے لے کر، کرتا پاجامہ پہن کر سب سے آگے جلوس میں نظر آتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو بھائی آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ ایک طرف تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر دوسری طرف اسلام پر عمل بھی نہیں کرتے؟ میں آپ کو حقیقت بتلاتا چلوں کہ اسلام کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اسلام کو اپنے لوگوں سے نقصان پہنچائے. علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ 2 رنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، سراسر سنگ یا سراسر موم ہو جا. یعنی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا تو پورے طور پر کہہ دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، منافق بن جاؤ. یا پھر اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اسلام پر عمل کرنے والا کہتے ہو، تو پھر پورے طور پر اسلام پر عمل کرو، جو کہ تم کرتے نہیں ہو. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی ذات سے، اپنے عمل سے تکلیف پہنچاتے ہو؟
اپنے آس پڑوس والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایک تو خود گناہ میں ملوث، دوسروں کو بھی گناہ میں ملوث کرتے ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر لوگ آج کے دور میں شکایت کرتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ کم ہیں۔ ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ بدتر اور برے حالات اپنے اوپر آنے کے۔ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم آج جو ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں گرفتار ہیں نا، یہ کم ہیں ہمارے لیے، یہ کم ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پھر بھی ہم اپنی شناخت کے ساتھ اپنے ملک کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ امن اور سکون کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ورنہ پچھلی قوموں کا آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیے، پچھلی قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قرآن پڑھیے کہ جن لوگوں نے اسلام سے بغاوت کی ہے، جن لوگوں نے پیغمبروں کی تعلیم کو ٹھکرایا ہے، ٹھوکر ماری ہے، تو پھر اللہ نے ان قوموں کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، کیا ان کا برتاؤ کیا ہے، کیا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ آپ ذرا قرآن پڑھ کر دیکھیے، قرآن کی تفسیر پڑھ کر دیکھیے۔ لیکن آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے ناچ گانے سے، آپ کو فرصت ہی کہاں ہے؟ شادی بیاہوں کے موقع پر بڑے بڑے ڈیگ لگا کر، ڈی جے لگا کر، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، شرابیوں اور زانیوں کے گائے ہوئے گانوں پر ناچ کر، تھرک کر، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے بعد پھر اس پر خوشیاں منا کر، ان چیزوں سے اگر آپ کو فرصت ملے تب آپ قرآن پڑھیں نا، تب آپ حدیث کا مطالعہ کریں، تب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، کیا مسلمانوں پر اس وقت آفت اور مصیبت آئی ہوئی ہے۔ آپ کو ان چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ حرکتیں ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں گناہ کا نام لگنا بھی برا ہے۔ یعنی ہمارا رب ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی تعلیم کو اپنا لیا، اس کا نام لینے والے ہم بن گئے، اسلام کو ماننے والے بن گئے، تو پھر گناہ کا ہمارے دامن پر چھوٹا سا داغ بھی نہ لگنے پائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان مسلمان ہو اور پھر مسلمان ہونے کے بعد گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو۔ چلو کبھی کبھار انسان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، صحابہ اکرام سے بھی بڑے بڑے جو ہے کوتاہی کے واقعات پیش آئے، لیکن اس گناہ پر ڈٹ جانا اور اس پر فخر کرنا اور پھر بار بار ایک ہی عمل کو دہراتے رہنا، تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ رچ بس گیا ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ یہ گناہ کبیرہ کا عمل جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ اگر اس سے باز نہ آئے، اگر ان گناہوں کو نہ چھوڑا، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، پھر یہ ڈبل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت انسان کو ایک وقت کے لیے ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد میں ڈھیل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو پھر اس میں نیک اور بد سب ملوث ہو کر سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اللہ کا قہر جو ہے چھوڑتا نہیں ہے پھر۔ اس لیے خدا را اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا چھوڑ دیجئے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے باز آ جائیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔